Are you there? Eddie? Eddie? The plane just World Trade Center. What? What's it? 737? It what? Like the World Trade Center. Who are you talking to? Oh, God. Oh, my God. United 175, New York. جی ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے وہ 9/11 آج سے 20 برس قبل یعنی کہ 2001 میں امریکہ کے مشہور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہائی جیکس نے جہاز ہائی جیک کر کے ان کے ساتھ ٹکرایا اور بڑے پیمانے پر اس میں تباہی مچ گئی تھی، جس کے نتیجے میں القاعدہ نامی تنظیم جس کی سربراہی اسامہ بن لادن کر رہے تھے، ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر ان کے خلاف امریکہ نے کارروائی. یہ صدر اوباما کے وقت کا یہ واقعہ ہے. صدر اوباما اس وقت امریکہ کے صدر تھے. ناظرین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کہ کس طرح جہاز جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ٹوینس ٹاور ہے ان کے ساتھ ٹکرائے گئے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی پیمانے پر تباہی مچ گئی تھی. اور اس کے علاوہ امریکہ کی نظروں میں مسلمان ایک دہشت گرد کے نام سے جانا جانے لگا. لیکن خیال یہ بھی ہے کہ یہ حملے بظاہر لگتا تو ایسا ہے کہ یہ اسامہ بن لادن یا ان کی تنظیم نے بالکل نہیں کیے تھے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی اور ایسے وسائل کہاں سے آئے. ان کے پاس میرے خیال میں تو پائلٹ بھی نہیں ہوتے، ان کے پاس صرف اسلحہ اور وہ بھی بندوق جیسے چھوٹے اسلحے ہوتے ہیں. جس طرح ریکارڈنگ میں آپ نے سنا کہ امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ جہاز کے ساتھ کاکپٹ جو ہے تو اس کے ساتھ رابطہ کرتے کہ ان پر وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ یہ جہاز ٹکرا گیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ، میں ان کو کہوں گا امریکہ مالدار ترین ملک ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، تو اگر سی آئی اے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جہاز جو ہے کہاں پہ جا رہے ہیں اور کہاں پہ یہ ہائی جیک ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی غلطی سی آئی اے کی ہی ہے. سی آئی اے کی غلطی ہو یا کسی کی بھی ہو، لیکن اس کا سزا مسلمانوں کو بھگتنا پڑا. 2001 حملے کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر امریکہ نے چند مہینے بعد افغانستان پر حملے شروع کر دیے. یہاں پر اس نے تمام طالبان اور القاعدہ کی جو تنظیمیں تھی جو افغانستان میں تھی ان کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی شروع کی، اور ابھی تک اس سال ہی وہ امریکہ جو ہے شکست کھا کر اپنے ملک کو واپس لوٹا ہے. تو سی آئی اے کو اور امریکہ کو سوچ کر بیٹھنا چاہیے کہ اس نے ان 20 سال کے بعد، مطلب جو 2001 کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو صورتحال پیش آئی، مطلب اس نے جنگ کی، تو اس جنگ کا اگر وہ حساب کتاب کر لے کہ اس نے کتنا کھویا، کتنا کھایا، کتنا پیا، اور یہ ان کو کیا ملا اس سے سوائے مسلمانوں کو اور بے گناہ لوگوں کو مارنے کے. اور بذات خود امریکہ موسٹ پاورفل نام حاصل کرنے کے لیے اس نے خود کو دہشت گرد کے نام پر پہچاننے لگا، کیونکہ زیادہ تر مسلمانوں کو انہی کی وجہ سے اس کو نفرت ہونے لگی. کیونکہ افغانستان میں جس طرح سے اس نے بیچارے مظلوم، کوئی بے گھر ہوئے، کوئی بیوہ ہوا، کوئی جان و مال کسی کی بھی تحفظ نہیں تھی، افغانستان میں بہت بری حالات تھی. اور اب طالبان جو ہے 11 اس واقعے 20-21 سال بعد ہی اپنی حکومت دوبارہ قائم کریں گے. آج ہی انہوں نے اپنی کابینہ کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کا جو ہے باقاعدہ پروگرام آج ہی کے دن یعنی 11 ستمبر 2021 کو ہوگی. اس میں اس نے سارے دنیا سے انکلوڈنگ امریکہ ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہمیں تعمیر نو کے لیے دوبارہ جو ہے ہمیں تعمیر نو کے لیے ہمیں امداد دیجیے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ان کی پیشکش جو ہے بری نہیں ہے، کیونکہ جتنا امن جو ہے وہ طالبان قائم کر سکتے ہیں اتنا امن امریکہ نے 20-21 سال میں بالکل قائم نہیں کیا. کیونکہ 20 سال تک ایک جنگ لڑتے رہے، اور کابل کے علاوہ وہ کی افغانستان کا جو ایئرپورٹ کابل، ان میں
وہ آزادانہ گھومے پھر رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور پہاڑی جگہوں پر بالکل آزادانہ نہیں جا سکتے تھے. تو ایک پارشلی اس نے اس پر افغانستان پر قبضہ کیا ہوا تھا اور مجاہدین ان کے ساتھ جگہ بجگہ جو ہے لڑ رہے تھے. اب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ امریکہ نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ انگریزوں نے جو ہے مسلمانوں کو یا خاص کر جو طالبان ہیں ان کو انگریزی نہیں سکھائی، لیکن الٹا انگریزی نے ان کو بہت بڑا سبق سکھایا کہ ہم گھاس کھا سکتے ہیں، ہم بغیر کھائے پیے ہم اپنی دفاع کے لیے اور ہم اپنی آزادی کے لیے اور ہم اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں گے. تو اگر یہ بیٹھے اور اس پر CIA خاص کر، کیونکہ ان کی سب سے بڑی غلطی مشرف نے بھی کہا تھا جب ان سے پوچھا کہ القاعدہ کی تنظیم نے ان پر حملہ کیا ہے، تو مشرف نے بتایا کہ کہاں تھی یہ CIA موسٹ پاورفل ایجنسی جو ہے وہ کہاں پہ تھی. ان کا کام ہوتا ہے اس طرح کے واقعات کو روکنا. یہ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی مائنڈ بنا لے، ذہن بنا لے کہ ہم نے اس طرح امریکہ پر حملہ کرنا ہے، لیکن CIA کا کام ہے اس کو روکنا. جب اس کو روک نہیں سکتے ہیں، یہ ان کو بالکل قصوروار کہنا سراسر غلط ہے. اور اس کی تھوڑی سی ریکارڈنگ ہم آپ کو اور سناتے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ کیا صورتحال تھی امریکہ میں. Oh my God! So both towers are now. Okay, I got an aircraft 6 miles east of the White House. Hello? Crystal City, just north of Crystal City. Just to the north of your town. Yeah, stop all departures. Pentagon just got hit. Don't forget that. God damn, I can't even protect my NCA. United 93, that traffic for you is 1 o'clock, 12 miles eastbound 370. تو اس میں آپ سن سکتے ہیں کہ یہاں پر امریکہ میں آج سے 21 سال یعنی کہ 20 یا 21 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس نے امریکہ پر ایک قیامت صغرا جو ہے وہ برپا کر دیا تھا. تو اس سے امریکہ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے ڈیفنس مضبوط کر لے، اس نے مسلمانوں پر حملے کر کے اپنے آپ کو ایک دہشت گرد ملک ثابت کیا کہ وہ دہشت گرد خود ہے. اگر اس کی بجائے وہ اپنے آپ پر ہونے والے حملوں کے رکاوٹ کے بارے میں سوچتے تو آج کے مقابلے میں ان کو جو نقصان ہوا ہے وہ نہ ہوتا. کیونکہ جیسے ہی اب افغانستان سے وہ نکلے ہیں تقریباً 4-5 دنوں میں یا زیادہ سے زیادہ 15 دنوں میں افغانستان میں مکمل طور پر کنٹرول تقریباً طالبان نے حاصل کر لیا ہے. اور آج ہی کے دن جو کہ امریکہ کے لیے ایک قیامت کا دن تھا، افغانستان میں نئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی اور امریکہ کو کچھ بھی نہیں ملا. والسلام.